ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا. چل ادھر مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر. وہ سب شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو. جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری. ہر دور میں اس کو لٹوایا. چل اجر مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا. چل اجر مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر. تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے. پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے. آیت کہیں ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا. چل اجر مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر. الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا. چل اجر مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا. یہ مہاجر 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 یہ مہاجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابائے مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اس ویڈیو کانفرنس میں یہاں پر موجود ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، منظور بھائی، سفیان یوسف بھائی، اور اس ویڈیو کانفرنس کے توسط سے جہاں جہاں تک اس ویڈیو کانفرنس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، السلام علیکم. آج کی ویڈیو کانفرنس جہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ دیگر امور ہیں، یہاں پر ہم دو انتہائی اہم امور کی طرف اس ویڈیو کانفرنس میں آپ کو ایم کے ایم کا موقف بیان کریں گے، مجھ سمیت رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین جو یہاں پر موجود ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیا ٹوپی ڈرامہ سٹارٹ یا لانچ کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ایم کے ایم ایز اے پارٹی اور ایم کے ایم کے انتخابی نشان یعنی پتنگ کے حوالے سے، اس کی کنوینرشپ کے حوالے سے، اور دیگر جو معاملات آج آپ نے اور ہم نے دیکھے،
دوسرا موضوع ہمارا سپریم کورٹ اور راؤ انوار کے حوالے سے ہے. وہ نکات بھی آپ کے سامنے بیان کرنے اور حقیقت کیا ہے اور اس کے پس پردہ کون سی قوتیں ہیں جو یہ سارے ڈرامے کر رہی ہیں گزشتہ کافی عرصے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے آپ کے ان سب کی تربیت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی اسی سہ جہتی حکمت عملی پر عمل پیرا اور کاربند ہے، یعنی آئسولیشن، کرمنلائزیشن اور ڈی مورلائزیشن. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو گزشتہ 70 برس سے زائد عرصے سے اس کی اپنی ایک سوچ رہی ہے اور اس کی سوچ، اس کے مناظر، اس کے مظاہر آپ اور ہم سب بار بار دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کھیل کو جہاد سمجھا اور جہاد کو کھیل سمجھا. یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے، اپنے جو ان کے مداری پن کے تماشے ہیں اس کے ذریعے عوام کو اور عوام الناس کو اپنی انہی پالیسیوں کی وجہ سے، جس میں یہ ہمیشہ ناکام رہی ہے، بالخصوص قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور MKM کے حوالے سے، مگر یہ آج تک باز نہیں آئے. ہر دفعہ ان کو عزیمت اٹھانی پڑی اور منہ کی کھانی پڑی، مگر ان کی یہ سہجتی حکمت عملی اور سازشیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حوالے سے، مہاجر عوام کے حوالے سے اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا جو مینڈیٹ ہے اس کے حوالے سے آج تک یہ اپنی مکروہ سازشیں جاری رکھے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ ان کو ناکام کیا ہے، کیونکہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ان کی شخصیت کو کروڑا عوام کی دعائیں حاصل ہیں اور انشاءاللہ انہی دعاؤں کے نتیجے میں یہ آگے بھی ناکام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت سے ڈرامے دیکھے ہوں گے ماضی میں بھی، اور آج کل یہ ایک نیا ڈرامہ جو چل رہا ہے بابر احمد کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور راؤ انوار کو کس طرح پیش کیا گیا، کس طرح اس کو VIP پروٹوکول دیا گیا، بغیر ہتھکڑیاں لگائے اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. اور یہاں یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں اور سینئر صحافی مظہر عباس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے راؤ انوار کو کہ تم پر صرف نقیب اللہ محسود کا کیس چلایا جائے گا اور باقی معاملات اور کیسز تم پر نہیں چلائے جائیں گے. یہ ایک سینئر صحافی کی رپورٹ ہے اور اگر اس رپورٹ کو آپ اس تناظر میں دیکھیں جس طرح اس کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں، جس طرح اس کو VIP پروٹوکول دیا گیا، بغیر ہتھکڑی کے لایا گیا، اور ملک کے دیگر صحافی انہوں نے بھی اس معاملے کو رپورٹ کیا اور یہ بتایا کہ سپریم کورٹ میں راؤ انوار کو اس دروازے تک پہنچایا گیا گاڑی سمیت کہ جہاں پر پاکستان کا اٹارنی جنرل بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کو بھی گاڑی سے اتر کے پیدل جانا پڑتا ہے. آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ نقیب اللہ محسود کے حوالے سے کہ قدرت کا اپنا انتظام اور انتقام ہوتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ
یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گی، مگر اللہ کا بنایا ہوا اپنا ایک نظام ہے کہ 13 جنوری 2018 کو نقیب اللہ محسود کو ماورائے عدالت شہید کیا گیا، اور اسی دن شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی کی بھی ماورائے عدالت شہادت کی گئی۔ یہی راؤ انوار تھا کہ جس نے جے پی ایم سی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں یہ بیان دیا کہ شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف ان کے جسد خاکی پر، ان کے جسم پر کوئی ٹارچر کے مارکس نہیں ہیں، اور جعلی میڈیکو لیگل رپورٹ بنائی گئی اور جعلی کیمیکل ایگزامینیشن کر کے ان کی ماورائے عدالت شہادت کو طبعی موت قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ 17 فروری 2018، 17 مارچ 2018 قائد تحریک الطاف حسین بھائی آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے، عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آئے، اور جو پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی ان تمام پروپیگنڈوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے علاوہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے CNN کو بھی انٹرویو دیا، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے پوری دنیا سے آنے والے وفود سے بھی ملاقاتیں کی اور تفصیلی ملاقاتیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں تو حرام ہوں گی اور وہ اپنی چالیں تو چلے گی۔ نقیب اللہ محسود کی ماورائے عدالت شہادت آپ کے علم میں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سوراب گوٹ پر بھی احتجاج کیا گیا اور اسلام آباد میں بھی۔ یہ بابا رحمت ہے جو سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، جو ذرا سی بات پہ سو موٹو لیتا ہے، وہ اس بات کا جواب دے اور اس بات کی تحقیقات کرائے اور سو موٹو لے کہ نقیب اللہ محسود کے ساتھ جو 3 نوجوان تھے جو اس کے دوست، ان تینوں کو قتل کیا گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے۔ آفتاب محسود کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ماورائے عدالت شہید کیا گیا، ایک زیر تعمیر عمارت میں۔ اس کو بھی رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ آپس کی کوئی دشمنی تھی، اس میں یہ مارا گیا۔ احسان الدین کو تخت بائی میں اس کا بھی ماورائے عدالت شہادت کی گئی، اور ابھی ریسنٹلی منائل محسود کو گلشن بنیر میں اس کا ماورائے عدالت شہادت کی گئی۔ اور ان تمام تینوں افراد کی ماورائے عدالت شہادت کو انہوں نے یہ کلر دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے یا خاندانی جھگڑا ہے، اور یہ تینوں افراد نقیب اللہ محسود کے دوست بھی تھے، اور یہ تینوں افراد سوراب گوٹ اور اسلام آباد دھرنے میں شامل بھی تھے۔ تو یہ بابا رحمت ہے جو یہ اپنے بہادر بچے کو، جس کو قرار دیا اس نے زرداری نے، اور ثاقب نثار نے بھی یہ کہا کہ اس کو عدالت میں اس طرح پیش کیا گیا جیسے کوئی بہت بڑا VIP آ رہا ہے، اور اس سے جو سوالات کیے گئے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی امتحان گاہ میں جاتے ہیں اور آپ کی ایگزامنر سے اگر کوئی سیٹنگ ہے تو وہ آپ سے دائیں بائیں کے کوشچن کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پاس کر کے بولتا ہے بیٹا آپ جاؤ۔ یہ اسی طرح کی سیٹنگ اسٹیبلشمنٹ کی۔ سوالات بہت سارے ہیں، اور یہاں پر رابطہ کمیٹی کے اراکین اپنے نکات بیان کریں گے اور یقیناً وہ سوالات اٹھائے جائیں گے۔ میں اس سے قبل میں انجینئر صاحبان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ راؤ انوار کے حوالے سے جو ویڈیو ہے
جس میں اس کی پوری ہسٹری بیان کی گئی ہے، مختصراً ہسٹری بیان کی گئی ہے، ورنہ اس کے لیے تو کئی گھنٹے درکار ہیں اس کے سیاہ کارنامے بیان کرنے کے لیے. تو میں انجینئر صاحبان سے درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو لگائیں اور آپ اور ہم سب اس کو غور سے دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں. اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد اس راؤ انوار کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ اپنے نکات بیان کریں. تو یہ ویڈیو دیکھیے آپ. کراچی پولیس کا جلاد صفت آفیسر راؤ انوار، جو نقیب اللہ محسود کے ماورائے عدالت قتل پر بے نقاب ہوا، اس سے متعلق بہت گھناؤنے انکشافات ہو رہے ہیں. 1981 میں بطور کلرک کانسٹیبل بھرتی ہونے والا راؤ انوار اس قبیل کا شخص ہے جو گلے میں برائے فروخت کا ٹیگ لے کر گھومتے ہیں اور ہر با اثر شخص کو دستیاب ہوتے ہیں. راؤ انوار نے گلوکارہ نور جہاں سے راہ و رسم بڑھا کر ان کے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے خود کو متعارف کروانا شروع کیا. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا تو نصیر اللہ بابر کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور جلد ہی بے نظیر بھٹو کی گڈ بکس میں آ گیا. یوں نہ صرف دولت نے اس کے قدم چومے بلکہ ترقی کا عمل بھی تیز تر ہوتا چلا گیا. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے بھتیجوں اور فاروق دادا کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کے بعد تو راؤ انوار کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور وہ مزید اردو بولنے والے لڑکوں کی لاشوں پر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور با اثر حلقوں میں داخل ہوتا چلا گیا. اویس، مظفر ٹپی اور آصف زرداری کے منظور نظر بن جانے کے بعد تو راؤ انوار کی بدماشی اور غنڈہ گردی مزید بڑھ گئی. صرف سیاسی قیادت ہی نہیں، مقتدر حلقوں سے بھی اس کے تعلقات استوار ہوتے چلے گئے، کیونکہ جن ناپسندیدہ عناصر سے نجات حاصل کرنا ہوتی اور ادارے چاہتے کہ ان کا نام نہ آئے، انہیں راؤ انوار کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ انہیں جیلی پولیس مقابلوں میں پار کر دے. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس موزور قاتل کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کی، لیکن حالات کے جبر کے باعث کوئی گواہ پیش نہ ہوا اور یوں معاملہ رفع دفع ہو گیا. سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر بھی 2 مرتبہ راؤ انوار کو ہٹایا گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد پھر بحال کر دیا جاتا. سوال تو یہ بھی ہے کہ راؤ انوار 10 سال سے مسلسل ایس ایس پی ملیر کی حیثیت سے کیوں تعینات ہے اور اس کے یہاں کیا مفادات ہیں. باخبر ذرائع کے مطابق ملیر میں پوسٹنگ لینے کا مقصد یہ تھا کہ منی لانڈرنگ کا دھندا چلتا رہے. جی ہاں، ایس ایس پی راؤ انوار باثر شخصیات کے لیے منی لانڈرنگ کا دھندا کرتا رہا ہے. کیونکہ کراچی ایئرپورٹ ملیر میں آتا ہے، اس لیے راؤ انوار کو بیرون ملک جانے کے لیے پروٹوکول ملتا اور چیکنگ کے عمل سے نہ گزرنا پڑتا. آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیب کو دی گئی درخواست کے مطابق راؤ انوار کب کب جناح ٹرمینل سے گزر کر دبئی جاتے رہے ہیں. اس کے اثاثہ جات کا یہ عالم ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر F10-4 میں راؤ انوار کے صرف ایک گھر کی مالیت 50 کروڑ روپے ہے. راؤ انوار نے اپنے بچوں کو دبئی میں رکھا ہوا ہے. رواں سال جولائی میں اس کی ریٹائرمنٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ بھی راؤ انوار انجام کو پہنچ پائے گا یا پھر قانون نامی مکڑی کے جالے سے نکل جائے گا. فار مور ویڈیوز کیپ آن واچنگ outline.com.pk. معاف کیجیے گا. کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ جب تک کوئی ملزم
اس پر کوئی الزام ہو اور وہ الزام ثابت نہ ہو، اس وقت تک اسے عدالت کی نظر میں بے گناہ اور معصوم تصور کیا جاتا ہے۔ راؤ انوار ہزاروں بے گناہ بلوچوں، پشتونوں اور مہاجروں کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے صرف ایک نقطہ کہ 1996 میں پیپلز پارٹی کی حکومت جب برطرف کی گئی، یہ حکومت ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے برطرف کی گئی تھی، اور صدارتی حکم نامے کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ماورائے عدالت قتل تھا۔ کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کی منتخب کردہ حکومت برطرف کر دی ماورائے عدالت قتل کی بنیاد پر، اس الزام کی بنیاد پر، اس کے بعد راؤ انوار جیسے سفاک، درندہ صفت، دہشت گرد قاتل کے بارے میں اور مزید ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا کو چیئر پرسن راؤ انوار جیسے سفاک قاتل کو بہادر بچہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار ان کی دلیری کے قصے عدالت میں بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یعنی 21 مارچ 2018 کو راؤ انوار کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ کس طرح پیش ہوا، کس نے پیش کیا، یہ سب کا سب ایک ڈرامہ تھا، ویل کیلکولیٹڈ موو تھی، انجینئرڈ تھا، پلانٹڈ تھا، اور اس پلانٹڈ ڈرامے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار خود بھی براہ راست ملوث رہے۔ میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ راؤ انوار کی سپریم کورٹ میں پیشی کے حوالے سے جیو نیوز نے ایک رپورٹ نشر کی تھی، وہ سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس کے مرکزی ملزم راؤ انوار آج اچانک سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ منہ پر ماسک پہن رکھا تھا، گاڑی عدالت کے اندرونی گیٹ تک لائی گئی۔ عدالت کے حکم پر راؤ انوار کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بختر بند گاڑی میں ڈپلومیٹک انکلیو منتقل کیا گیا، پھر وہاں سے بھاری بھرکم اسکواڈ کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا کر کراچی روانہ کر دیا گیا۔ راؤ انوار کی سپریم کورٹ انٹری سے گرفتاری تک کیا کچھ ہوا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماورائے عدالت قتل کے مفرود ملزم راؤ انوار ہوئے دبنگ انداز میں نمودار۔ سفید کرولا نے سپریم کورٹ کی اندرونی گیٹ کے سامنے آ کر بریک لگائی۔ پولیس کے حصار میں کھڑی کالے شیشے والی گاڑیوں سے راؤ انوار برآمد ہوئے۔ خود اعتمادی بلا کی پولیس فورس کے ساتھ سینہ تان کر چلے۔ جیو نیوز کے رپورٹر نے جعلی پولیس مقابلے کا سوال کیا تو کوئی جواب نہ دیا۔ پولیس میڈیا کو راؤ انوار کی فوٹیج بنانے سے روکتی رہی۔ پولیس کے جوانوں کا کہنا تھا آپ فوٹیج بنا کر توہین عدالت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد راؤ انوار چیف جسٹس کی عدالت میں پہنچے تو سر جھکا دیا۔ چیف جسٹس کے استفسار پر الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہ کر پائے، لیکن ان کے بولنے کی زیادہ ضرورت نہ پڑی۔ سارا کیس وکیل نے سنبھالے رکھا۔ سماعت ختم ہوئی تو راؤ انوار کو کمرہ عدالت کے باہر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر سے ہی ایس پی ذیشان نے باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا۔ پھر پولیس افسران کے کمرے میں لے جایا گیا اور تھوڑا انتظار کیا گیا کہ نقیب اللہ محسود کے لواحقین سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے نکل جائیں تو راؤ انوار کو نکالا جائے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد ملزم کو آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر سپریم کورٹ کے ججز گیٹ سے نکالا گیا۔ باہر کھڑا میڈیا منتظر ہی رہا، لیکن راؤ انوار کو ایک بختر بند گاڑی میں بٹھا کر ڈپلومیٹک انکلیو پہنچا دیا گیا۔
चंद घंटों बाद राव अनवार भारी भरकम पुलिस स्क्वाड की सिक्योरिटी में डिप्लोमेटिक इनक्लेव से इस्लामाबाद एयरपोर्ट रवाना हुए। उनका काफिला चला तो खूब चला। पहले मीडिया को धोखा देने के लिए एक पत्थरबंद गाड़ी स्क्वाड के साथ बरामद हुई, लेकिन राव अनवार इसमें सवार नहीं थे। जरा आगे जाकर गाड़ियां मुख्तलिफ समतों में चली गई। उसके बाद निकला राव अनवार का काफिला और बर्क रफ्तारी से एयरपोर्ट जा पहुंचा। राव अनवार के लिए पहले PIA का टिकट बुक कराया गया, मगर ऐन वक्त पर एक निजी एयरलाइन पर कराची भेजने का फैसला हुआ और रावल लाउंज से दीगर VIPs के हमरा त्यारे में पहुंचा दिया गया। अजीज तहरीकी साथियों, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की। आपको कहीं से भी ये महसूस हुआ कि अदालत में पेश किया जाने वाला सफ़ाक कातिल किसी मुल्जिम या मुजरिम की तरह पेश किया जा रहा? इस वीडियो का एक एक मंजर चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि सफ़ाक कातिल राव अनवार को मेहमान की तरह सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। अब अहम सवाल कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी पेशी कैसे यकीनी बनाई गई। इस सिलसिले में मीडिया के जरिए जो अब तक इत्तलात पहुंची है कि राव अनवार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब के नाम खतूत तहरीर किए और जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन खतूत के मंदरजात को तस्लीम करते हुए क्या यकीन दहानी कराई कि राव अनवार की सुप्रीम कोर्ट में पेशी मुमकिन हो सकी। ये हमारी अदालतों का मेयार है, ये इंसाफ का मेयार है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में हजारों लापता अफराद के अहले खाना, बुजुर्ग वालिदैन, लापता अफराद की बेगमात, उनके कमसिन मासूम बच्चे सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से इंसाफ की दुहाइयां देते हैं, इंसाफ की अपीलें करते हैं और उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो लापता अफराद के मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने के लिए अपना आईनी और कानूनी और इंसानी किरदार अदा करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। और एक तरफ राव अनवार है जिसके खत पर उसे मेहमानों की तरह VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। दूसरी बात, गुज़िश्ता 3-4 बरसों से आप खुद कराची, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर के अवाम इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि मुहाजिरों, बलोचों और पश्तूनों के घरों पर किस तरह गैर कानूनी छापे मारकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पर अमल किया जाता है। घर के बुजुर्गों और खवातीन की बेहरुमती की जाती है। घर के मर्दों को, तमाम अफराद को निकाल कर एक मैदान में जंगी कैदी की तरह बिठा दिया जाता है और जब इन बेकसूर अफराद को अदालत में पेश किया जाता है तो जंगी कैदियों की तरह पेश किया जाता है। उनकी कमीजें उतरवा दी जाती हैं, उनके चेहरे ढांप दिए जाते हैं, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह कतार लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की जाती हैं। लेकिन हमारी अदालतें खामोश रहती हैं, चीफ जस्टिस खामोश रहते हैं, पाकिस्तान का मीडिया खामोश रहता है, पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातें खामोश रहती हैं। इंसाफ का यह दोहरा मेयार पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। याद रखिए, जिन लोगों के हाथ में इंसाफ का तराजू है उन्हें पाकिस्तान के हर शहरी को बराबर की और यकसा मरात देकर एक निगाह से देखना चाहिए। सबको बिला इम्तियाज और तफरीक इंसाफ फराहम करना चाहिए। यही पाकिस्तान का आइन कहता है और यही हमारा दीन इस्लाम फरमाता। मैं राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को
سوری معاف کیجیے گا، رابطہ کمیٹی کے رکن منظور احمد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. جی اے مہاجر، جی الطاف حسین بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم، محترم قائد تحریک الطاف حسین بھائی، دنیا بھر میں اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے عزیز تحریک کے ساتھیوں، السلام علیکم. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ایک جملے کو جواز بنا کر ایم کیو ایم کے خلاف بدترین آپریشن مسلط کیا گیا. ایم کیو ایم کے مرکزی دفاتر 90 کو غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں ایم کیو ایم کے دفاتر، یونٹ آفیسز، سیکٹر آفیسز مسمار کیے گئے، سیل کیے گئے، اور ایم کیو ایم کے اوپر ایک غیر اعلانیہ غیر قانونی پابندی عائد کر دی گئی. اور یہ سب کچھ ہوا ایک جملے پہ، جس کے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کئی بار وضاحت کر چکے اور اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے بیان بھی دے چکے. لیکن عزیز تحریک ساتھیوں، دوستوں، اس بات کا یقین رکھیے اور اس بات پر کامل ایمان رکھیے کہ نعرے لگانے سے ملک ٹوٹا نہیں کرتے، بلکہ ملک، ریاست اور ریاست کا انتظام چلانے والوں کے اعمال اور ان کا طریقہ کار جغرافیے تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو اس بات پر کامل یقین رکھیے، ایمان رکھیے کہ یہ نظام اور اس کی سرپرستی کرنے والے بہت جلد نیست و نابود ہوں گے. یہ قانون قدرت ہے، اس پر نہ میرا اختیار ہے نہ آپ کا اختیار ہے. یہ فیصلہ صرف اور صرف ریاست کے ذمہ داران، ریاست کے نظام چلانے والوں کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ ریاست کو بچانا چاہتے ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا، وہ نظام، وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی. اور یہی کچھ نظارہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک ریاست کا شہزادہ، پرنس، اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا اور چیف جسٹس ثاقب نثار کا نڈر بہادر بچہ بڑی شان سے سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہے اور اسے اسی شاہانہ انداز میں سپریم کورٹ سے روانہ کر دیا جاتا ہے. ایک فرد، ایک شخص جو سرکاری ملازم ہے، جس پر قتل کا الزام ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں افراد اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، مظاہرے کرتے رہے ہیں. میں اپنے آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ 2 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں جو میڈیا پہ نشر ہوئی، آپ اسے ملاحظہ کیجئے تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ہم ان کا جواب حاصل کر سکیں.
इमरान वसीम साहब, एंट्री भी आपने देख ली और जो हुआ है वो भी देख लिया, अब आपके पास क्या बच गया? मैं ये पूछ रहा था, छटिया कीजिए। इमरान वसीम साहब एग्जिट को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक और बड़ा, अच्छा ये जो नकीबुल्लाह महसूद केस है 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, इन चैम्बर हियरिंग भी होती रही है। आप समझते हैं कि आज जिस तरह से मीडिया को डिसेप्टिव रखा गया, कभी कहीं एपीसी इधर लाके खड़ी कर दी, निकाल उधर से दिया, तो ये कोई प्लान्ड प्रोग्राम था और ये एब्रप्टली नहीं, मेरा ख्याल में ये पहले से सारा कुछ उसकी आमद से लेके उसके जाने तक सारा कुछ प्री प्लान था। बिहाइंड द कर्टन राब्ते हुए, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस से हुए या सुप्रीम कोर्ट के एचएस सेल से राब्ता किया गया, तो ये बाकायदा प्लान हुआ। क्योंकि हमने जब ये राउंड वार पेश हो चुके, जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पे हुई, उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं था ना, क्योंकि उसके बाद हमने चंद दोस्तों से पूछा कि यार ये सारी डेवलपमेंट हुई कैसे, अचानक कैसे वो आ गया। जो बंदा आना नहीं चाहता था उसने कहा ये सुबह से ही सब कुछ चल रहा था, बिहाइंड द कर्टन ये बात हो चुकी थी, वो आएगा और अदालत के सामने आके सरेंडर करेगा। आपने देखा वो आया भी, उसके साथ वकील भी था, उसके साथ नहीं आया लेकिन कमरा अदालत में मौजूद था, और साथ में पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी थे। इस्लामाबाद पुलिस के जब कमरा अदालत में उसको बिठाया गया तो उसके लेफ्ट और राइट पे भी पुलिस एहलकार थे, उसके पीछे भी बैठे थे और उसके आगे भी पुलिस वाले लोग बैठे थे। और जब वो कमरा अदालत में आए हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्कुरा के हम साथियों की तरफ देख रहे थे और जेरे लब वो मुस्कुरा भी रहे थे, और एक फातिहाना अंदाज जो था वो उसकी उनकी मुस्कुराहट से साफ दिखाई दे रहा था कि जो उनकी कोशिशें वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। और जो एक और बात है, गुस्से में भी आते हैं। एक और जो बात यहाँ पे की जाती है ना कि प्रोटेक्टेड बेल उनको दी गई थी, आसिफ हाशमी को भी दी गई थी, ये सब क्यों हुआ? चले ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन जो भी होता रहा, तो आपके समझते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये नकीबुल्लाह की चैम्बर जब कल समाअत हो रही थी, मकसद जो था, तो जो उस्मान मोतीन है नादरा के चेयरमैन, उनको भी बुलाया गया था, और वो एक फुटेज जो एएसएफ की सिक्योरिटी कैमरा से आई थी, उसने कोई ब्रेक थ्रू किया, उसका मतलब है उसका ब्रेक थ्रू जरूर था। राव अनवार क्यों पेश हुए आज अचानक? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बरम थी, तमाम लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, इदारे ढूंढ रहे थे, एडी ख्वाजा साहब पीछे लगे हुए थे, तो क्या ऐसा हुआ कि आज पेश हो गए? मुनीर भाई, मेरी जो इतलात है उनके मुताबिक राव अनवार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो ज्यादा देर रूपोश रहते, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जो कैमरे थे इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उन्होंने ये सारा उकदा खोल दिया था कि राव अनवार आए कैसे थे, और वो जो 2 अफराद थे राव अनवार साहब के साथ जो उनको लेकर आए थे, मेरी इतलात के मुताबिक वो 2 अफराद आइडेंटिफाई कर लिए गए थे फॉर्मली, उनका पता चल गया था कि वो 2 अफराद कौन हैं और उनका पसे मंजर क्या है या उनका ताल्लुक कहां पर है। तो इस बात की इतला आला तरीन अदालती शख्सियात को भी दे दी गई थी, आईजी जो सिंध थे उनके पास भी ये इतला थी, और फिर एक ब्रीफिंग में ये बात वाज़े तौर पर आ गई और नादरा की एक रिपोर्ट भी मंगाई गई, और नादरा ने अपनी रिपोर्ट में जो मुतलका अफराद थे मेरी इतलात के मुताबिक उनको आइडेंटिफाई करने की रिपोर्ट भी दे दी, तैयार कर ली, और उस रिपोर्ट में उनकी शनाख्त और उनके जो पते थे या उनके जो आईडी कार्ड थे वो भी सामने आ गए थे। तो अब अगर राव अनवार खुद को अदालत के सुपुर्द न करते तो फिर ये मसला खराब होता, और वो जो उनके साथी थे जो उनको लेके आए थे वो ट्रबल में पड़ सकते थे, तो इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रात गए, एक कॉल आई थी आईजी इस्लामाबाद पुलिस को और उनको आगाह कर दिया गया था, वजारत दाखिला में भी आगाह किया था, आईजी इस्लामाबाद को भी आगाह कर दिया गया था कि सुबह राव अनवार पेश होंगे और ये तरीकाकार होगा। तो उसी तरीकाकार के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने इंतजामात किए, राव अनवार आए, और बाकी जो कहानी है वो आपने भी देखी और हमने भी देखी। अच्छा, बोले बस मैं फिर जाना चाहूंगा मदद साहब के पास, जरा ये बता दीजिए राव अनवार साहब खुद पेश हुए? अभी वो जिस गाड़ी में आए थे, क्योंकि उस वक्त तो लग रहा था उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस के लोग थे, कहां से आए, वो गाड़ी किसकी थी जिसमें आज वो पेश हुए? क्या खुद ब खुद वहां पर आ गए किसी के साथ बैठकर, या कहीं से उनको
अरेस्ट किया गया या वो पेश हुए, ये अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहा तो ये जा रहा है कि वो पेश हुए, लेकिन जिस तरह से उनकी गाड़ी आई, फॉर्मली अलाउ की गई, इसका मतलब है वो कहीं से आए और फिर इस्लामाबाद पुलिस को इतला थी कि वो आ रहे हैं और उन्हें अदालत तक पहुंचाया जाए। जी, मेरी इतलात के मुताबिक राव अनवार को हवाले किया गया है पुलिस के, और उसमें जाहिर है उनकी रजामंदी भी शामिल है। इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर थे जिन्होंने उनको रिसीव किया है, और फिर इसी तरह वो एक सरकारी गाड़ी है, एक सरकारी मलकियत है उस गाड़ी की। इस्लामाबाद पुलिस मेरी इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी है, तो उस गाड़ी में उनको हवाले किया गया और वो गाड़ी आई यहाँ पर और अदालत के सामने उनको लाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज से। अजीज तहरीकी साथियों, दोस्तों, आपने ये दो मुख्तसर वीडियोस देखी। ये वो मीडिया के अफराद हैं जो बावजूद इसके कि एक वक्त था जो राव अनवार की बड़ी तारीफें किया करते थे, बड़े पीठ थपथपाया करते थे, क्योंकि राव अनवार उस वक्त मुहाजिर नौजवानों का कत्लेआम कर रहा था, उन्हें मावराए अदालत कत्ल कर रहा था। तो यही मीडिया के लोग थे जो राव अनवार की तारीफें किया करते थे और उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन करार दिया करते थे। आज यही मीडिया के अफराद राव अनवार की असलियत बताने पर मजबूर हैं और सुप्रीम कोर्ट का वो भयानक चेहरा कौम के सामने पेश करने पर मजबूर हैं कि जिसके मुताल्लिक हजरत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम रह सकती है, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ये एस्टैब्लिशमेंट का चहीता जिसे बड़े शाहाना अंदाज में किसी आईएसआई के सेफ हाउस से सुप्रीम कोर्ट लाया गया और फिर उसी शाहाना अंदाज से पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहां यह बात नोट करने की है और समझने की है कि राव अनवार जो सैकड़ों मासूम लोग, बेगुनाह लोगों के मावराए अदालत का मुजरिम है, जिम्मेदार है, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट किलर है, जो 1992 से लेकर अब तक कई हजार अफराद के कत्ल का जिम्मेदार है बराह रास्त, उसके खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर दर्ज है नकीबुल्लाह महसूद शहीद की, और उस एक केस में रिमांड दिया गया पुलिस को एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जरिए, 30 दिन का रिमांड। यानी कि पुलिस को जहमत ना हो, राव अनवार को तकलीफ ना हो, उसे बार बार मीडिया के कैमरों का सामना ना करना पड़े, कहीं उसकी इज्जत में कमी ना आ जाए, तो अदालत ने एक साथ 30 दिन का रिमांड दिया कि कहीं राव अनवार को तकलीफ ना हो कि 5 दिन, 6 दिन का, 15 दिन का रिमांड और से बार बार अदालत लाया जाए, धूप की तमाजत ना पड़े उसके ऊपर। और एफआईआर सिर्फ एक दर्ज है। राव अनवार ने नकीबुल्लाह महसूद के साथ जिन लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया, उस हवाले से कोई मुकदमा नहीं है, या दीगर जो सैकड़ों अफराद मावराए अदालत कत्ल किए, उस हवाले से कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, ना ही कोई तहकीकात हो रही हैं। यह बात भी नोट करने की है कि राव अनवार के
नाम पर जितनी इमलाक हैं, जितनी जायदादें हैं, या उसके खानदान के अफराद के नाम पर जितनी जायदादें हैं, उस हवाले से नैब का कोई केस नहीं चल रहा, कोई तहकीकात नहीं हो रही हैं। राव अनवार ने जो हर हफ्ते दुबई का दौरा किया करता था, हर महीने 6-7 दौरे किया करता था, उस हवाले से कोई तहकीकात नहीं हो रही, कोई मुकदमा नहीं है कि एक सरकारी अफसर आला हुक्काम की मर्जी या एनओसी के बगैर किस तरीके से मुल्क से बाहर जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना ही कोई सोमोटो लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई तहकीकात का हुक्म दिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस साकिब निसार ने यह सवाल उठाया कि एक पुलिस अफसर क्या वो इस बात का मुतहम्मिल है, क्या उसकी इतनी आमदनी है कि उसके अहलखाना दुबई में कयाम करें, दुबई में रह सकें और वहां के अखराजात उठाएं। क्या चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह सवाल किया कि राव अनवार की करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, बंगले, कोठियां, ये किस तरीके से बनी, किन जराए से बनी? हां, अलबत्ता चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मोहतरम बड़ी बेबाकी से राव अनवार को निडर का लक़ब देते हैं। क्या चीफ जस्टिस साकिब निसार को जरा बराबर शर्म नहीं आई कि हजारों मुहाजिर नौजवानों के कातिल, हजारों पश्तून नौजवानों के कातिल राव अनवार से सवाल करते कि तुमने नकीबुल्लाह महसूद के साथ जिन नौजवानों को उठाया था, जिन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था? क्या चीफ जस्टिस साकिब निसार एक लम्हे के लिए, एक सेकंड का यह सवाल नहीं कर सकते थे कि नकीबुल्लाह महसूद को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया था राव अनवार ने, ताकि अवाम के सामने, मीडिया के सामने बात होती और बात खुल कर आती कि ये मामलात क्या हैं? अजीज तहरीकी साथियों, दोस्तों, ये पूरा एक ड्रामा रचाया जा रहा है। राव अनवार को बचाने के लिए और उस जैसे पाकिस्तान के रियासती इदारों के चहीते टारगेट किलरों को बचाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। और आखिर में इसका नतीजा भी वही निकलेगा जो हजारों, सैकड़ों मासूम लोगों के कातिल, आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के मासूम बच्चों के कातिल एहसानुल्लाह एहसान का निकला। इस मामले का वही नतीजा निकलेगा जो हजारों मासूम नौजवान, महाजिर नौजवानों के कातिल तरिंदा सिफत उजैर बलोच और उसके गैंग का निकला कि आज वो सरकारी सरपरस्ती में बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, ना उनका कोई एहतसाब होने वाला है, ना उनके ऊपर कोई सजा होने वाली है। और इस मुकदमे का भी वही नतीजा निकलेगा जो आफ्ताब अहमद शहीद के कातिलों के मुताल्लिक, जिसके मुताल्लिक आर्मी चीफ ने हुक्म दिया था कि आफ्ताब शहीद के कातिलों को करार वाकई सजा दी जाएगी। हम में से किसी ने
ان کی شکلیں تو کجا، ان کے نام تک نہیں سنے ان رینجرز اہلکاروں ان کے جنہوں نے آفتاب احمد شہید کو گرفتار کیا، اسے ٹارچر کا نشانہ بنایا اور ماورائے عدالت قتل کیا. ان رینجرز اہلکاروں کے نام آج تک سامنے نہیں لائے گئے، اور قوم کو آج تک یہ تک نہیں بتایا گیا کہ آیا یہ اہلکار جو آفتاب شہید کو جنہوں نے قتل کیا ماورائے عدالت، وہ آیا گرفتار ہیں یا کسی سیف ہاؤس میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. میں اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے پشتون نوجوانوں سے، پشتون تحفظ موومنٹ کے نوجوانوں سے، پشتونوں سے کہتا ہوں کہ کسی دھوکے میں مت آنا، کسی فراڈ میں مت آنا. تمہیں انصاف کے نام پر تمہیں لالی پاپ دیا جائے گا، تمہیں حب الوطنی کے نام پر تمہارے آنکھوں میں دھول جھونکی جائے گی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتوں کے خلاف نہ کبھی ماضی میں کارروائی ہوئی، نہ آئندہ کبھی کارروائی کی ہمیں توقع ہے. تو اے پشتون نوجوانوں، اپنے درمیان اتحاد رکھنا. اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے مہرے آئیں گے جو تمہیں بھٹکائیں گے، جو تمہیں دلاسے دیں گے. تم مہاجر نوجوانوں کے قتل عام سے سبق حاصل کرو. بس اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب چلے گی تو نہ وقت کے نمرود رہتے ہیں نہ وقت کے فرعون رہتے ہیں. اور حضرت علی کا وہ قول ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس پر ایمان کامل رکھیں کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. بہت بہت شکریہ. جے مہاجر، جے الطاف حسین. شکریہ منظور بھائی. میں اب درخواست کروں گا رکن رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے کہ وہ اس ویڈیو کانفرنس کے میں اپنے جو نکات ہیں وہ بیان فرمائیں. بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. بانیوں قائد تحریک جناب الطاف حسین، واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، ساتھیوں، السلام علیکم. آج یقیناً آپ سب کے علم میں آ گیا ہوگا کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جو سو کالڈ MQM، جو PIB اور بہادر آباد ٹولے جس کو اپنی اپنی قرار دیتے ہیں، اس کی کنوینرشپ کا جو معاملہ تھا اس پر آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کی روح سے ڈاکٹر فاروق ستار کو کنوینرشپ کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا. جو انہوں نے پارٹی الیکشن کرائے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. ان کی جنرل اسمبلی کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا، اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو اور کنور نوید کی جو درخواست تھی اس کو منظور کر لیا گیا. اس فیصلے پر ڈاکٹر فاروق ستار نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کچھ فیصلہ ہے بڑا یہ سیاہ ہے اور غیر منصفانہ ہے، غیر قانونی ہے، اور الیکشن کمیشن کو اس کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے دراصل یہ -1 کا نہیں بلکہ
یہ ایم کیو ایم کو سیاسی عمل سے مائنس کرنے کا یہ جو سازش ہے یہ اس کی کڑی ہے، اس کا تسلسل ہے یہ. اور چند روز پہلے انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ معاملہ -1 کا نہیں ہے بلکہ -2 کا ہے، یعنی کہ ان کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو کچھ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا اور فاروق ستار آج جو فرما رہے ہیں یہ آج یہ سب کچھ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو کچھ کیا اس تحریک کے ساتھ ایم کیو ایم کو تو مائنس کرنے کی کوششیں اس کے قیام کے روز سے ہی جاری ہیں، اور سب جانتے ہیں، تحریک کا ایک کارکن اچھی طرح جانتا ہے کہ جو مہاجر دشمن قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے وہ عناصر جو شروع دن سے مہاجروں سے شدید نفرت کرتے ہیں، وہ اس تحریک کو سیاسی عمل سے مائنس کرنے کے در پہ ہیں. وہی عمل 1992 میں دہرایا گیا جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا، اور اس وقت قائد تحریک الطاف حسین کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی فاروق ستار شریک تھے. وہ سب کچھ نہ کر پائے تو پھر پی ایس پی کو بنایا گیا، اور جب پی ایس پی کا معاملہ بھی نہیں چل پایا تو پھر 22 اگست کو قائد تحریک الطاف حسین کے ایک تقریر کو، ایک نعرے کو جواز بنا کر ایم کیو ایم پر ریاست یلغار کرتی ہے. اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار نے ہی 1992 کی طرح قائد تحریک سے نہ صرف خود لا تعلقی کا اعلان کیا بلکہ تحریک کے دیگر ذمہ داروں کو اور عوامی نمائندوں کو بھی ایسا کرنے پر مجبور کیا. اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کچھ عمل کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایم کیو ایم جو امانت تھی ان کے پاس، جو قائد تحریک الطاف حسین نے 22 اگست کو اپنے اختیارات 1992 کی طرح رابطہ کمیٹی کے سپرد کیے، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کیو ایم کو مائنس کرنے کے اس اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اس ایم کیو ایم پر قبضہ کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پارٹی کے تحریک کے آئین سے قائد تحریک الطاف حسین کا نام نکالا، آئین میں ترامیم کر کے خود قائد بننے کی کوشش کی. جس اسمبلی میں جس قائد کے نام پر منتخب ہو کر ایوان میں پہنچے، اسی سندھ اسمبلی میں قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف قرارداد منظور کروائی کہ الطاف حسین کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے. آرٹیکل 6 کی سزائے موت ہے. اور پھر ایم کیو ایم کو سیاست سے مائنس کرنے کے، ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے اس منصوبے پر خود عمل کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے تشکیل کردہ اس پی ایس پی ٹولے کے سرغنہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم ختم، اب نئی پارٹی کے نام سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا،
نیا منشور بنایا جائے گا, نیا انتخابی نشان لایا جائے گا, اور ان کے ساتھ ان کے بغل میں بیٹھا ہوا وہ غدار اعظم مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ ایم کیو ایم کو دفن کرنا ہے. مہاجر سیاست زہر قاتل ہے. اس وقت فاروق ستار کیا کر رہے تھے؟ آج کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کو مائنس کرنے کی سازش کا تسلسل ہے. آپ نے کیا کیا تھا؟ اور جب اندر سے بغاوت ہوئی, جب ان کے ارد گرد بیٹھنے والوں نے ہی اس فیصلے کو منظور کرنے سے صاف انکار کر دیا, تو رونے دھونے کا ڈرامہ رچایا گیا اور ضعیف العمر والدہ کو میدان میں اتارا گیا, جن کا چہرہ تحریک کے کارکنوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس بوڑھی ماں کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر لوگوں کے درمیان میڈیا کے سامنے لا کر بٹھایا گیا. اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے فیصلے کیے وہ تحریک کے کارکنوں نے اچھی طرح دیکھا, مہاجر قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے کا حصہ بنتے ہوئے اس کے اعلی کار کے طور پر تقسیم در تقسیم کے اس عمل پر انہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. خود در پردہ کتنی ملاقاتیں ان کی اور بہادر آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کمالو سے ہوئی ہیں, یہ کارکنان اچھی طرح جانتے ہیں. اب جب خود کو کنوینر کے عہدے سے فارغ کر دیا بہادر آباد میں بیٹھے لوگوں نے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے اشارے پر 23 اگست کو قائد سے لا تعلقی کا اعلان کیا, جس کی ایما پر اسمبلیوں میں قائد تحریک الطاف حسن کے خلاف مذمت کی قراردادیں منظور کروائی گئیں, جس کی ایما پر قائد کا نام تحریک کے آئین سے اور پرچم سے نکالا گیا, جس کی ایما پر کنوینر اور اراکین کو خارج کیا گیا, جس کی ایما پر میڈیا پر آ کر بے شرمی سے قائد کو گالیاں دی اپنے منہ سے. سمجھتے تھے کہ شاید الیکشن کمیشن میں ان کو سپورٹ کی جائے گی, لیکن فاروق ستار یہ بھول گئے کہ جو لوگ جو قوتیں ان سے یہ سب کچھ کروا رہی ہیں وہ ان کی بھی دوست نہیں ہے, وہ تو دشمن ہے اس تحریک کی, اس نام کی, اس مہاجر شناخت کی, مہاجروں کے اس واحد پلیٹ فارم کی, جس کو ختم کرنے کے لیے وہ برسوں سے عمل پیرا ہیں. تو آج فاروق ستار کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہوا, وہ قدرت کا مکافاتی عمل ہے, اور یہ عمل ایسا کہ ان کے ہاتھوں, ان کے ذریعے ہوا کہ جنہیں انہوں نے اپنے عمل میں شریک کیا کہ آؤ مل کر ہم قائد کو اس تحریک سے نکالتے ہیں, آؤ مل کر ہم اس مہاجر شناخت کو ختم کرتے ہیں, آؤ مل کر اس ایم کیو ایم کو دفن کرتے ہیں, آؤ مل کر مہاجروں کے انتخابی نشان پتنگ کو ختم کرتے ہیں. انہی کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا. تو فاروق ستار ہو یا
جو بہادر آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو آج اگر یہ خوشی منا رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے اور فاروق ستار کو کنوینر کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، تو وہ یہ مت بھولیں کہ جو قوتیں ان سے 23 اگست کا عمل کروا سکتی ہیں، وہ قوتیں جو اس ٹولے کو پی آئی بی اور بہادر آباد میں تقسیم کرا سکتی ہیں، وہ قوتیں جو ان کے بظاہر فائدے کے لیے فاروق ستار کو الیکشن کمیشن کے ذریعے فارغ کرا سکتی ہیں، وہ آپ کو بھی مضبوط نہیں ہونے دیں گی. اس لیے کہ ان قوتوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اس ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے. جو ایجنڈا انہوں نے مصطفیٰ کمال کو دیا ہے کہ اس ایم کیو ایم کو ختم کرنا ہے، دفن کرنا ہے، اس مہاجر سیاست کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ زہر قاتل ہے، اس مہاجر سیاست کو ختم کرنا ہے. تو چاہے پی ایس پی ٹولہ ہو یا پی آئی بی میں بیٹھے ہوئے غدار ہوں یا بہادر آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، یہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے اس ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. یہ کمبخت کہتے تھے کہ ہم نے 23 اگست کو تحریک کو بچا لیا ہے، ایم کیو ایم کو بچا لیا ہے. تو فاروق ستار آج قوم کو جواب دیں کہ ایم کیو ایم 22 اگست سے پہلے مضبوط تھی یا جو آج ایم کیو ایم کا حشر ہوا ہے یہ تمہارے 23 اگست کے فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے. سارے فیصلے لندن سے آتے ہیں، تو لندن والے نے تو تمام تر سازشوں اور مظالم کے باوجود تحریک کو نہ صرف زندہ رکھا، جاری رکھا اور تمام تر طوفانوں سے نکال کر اس کو بام عروج تک پہنچایا. تم جیسے کتنے ہی گمناموں کو اٹھا کر اس نے عرش سے اٹھا کر فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا. بہت تم نے مہاجر نام پر گمراہ کر لیا کارکنوں کو کہ ہم نے بچا لیا ہے. ابھی 2 روز پہلے ایک ساتھی کا جنازہ دفنایا ہے تم نے، انیس صدیقی، اورنگی ٹاؤن کے کونسلر. کیا فرق ہے 22 اگست سے پہلے میں اور آج میں؟ 22 اگست سے پہلے بھی اسی طرح جنازے اٹھا رہے تھے، آج بھی اٹھا رہے ہیں. 22 اگست سے پہلے بھی کارکن غائب ہو رہے تھے، لاپتہ ہو رہے تھے، گرفتار ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں. ہاں فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ 22 اگست سے پہلے تم قائد کے کہنے پر مجبور تھے کہ ان مظالم کے خلاف آواز بلند کرو، اور آج تم بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم احتجاج اور اس کی تشدد کی سیاست نہیں چاہتے، ہم تو امن کی سیاست چاہتے ہیں. آج تو جنازوں میں شریک ہونے سے کتراتے ہو، شہیدوں کے لواحقین کے سر پر ہاتھ رکھنے سے گریز کرتے ہو کہ کہیں تم سے اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے. کسی اور کے لیے آواز تو کیا اٹھاؤ گے؟ وہ آفتاب احمد جس نے رینجرز کا ہر طرح کا تشدد برداشت کیا لیکن وہ تمہارے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار نہ ہوا. اسٹیبلشمنٹ کی جھوٹی سچی اور بنائی ہوئی کہانی کو اس نے میڈیا پر آ کر بیان کرنے سے انکار کر دیا، اپنی جان دے دی. تم تو اس کو بھی بھول گئے. لیکن ایم کیو ایم کل بھی قائم تھی، ایم کیو ایم آج بھی قائم ہے. اس لیے کہ ایم کیو ایم کا بانی، ایم کیو ایم کا قائد، مہاجروں کا قائد
قائد تحریک الطاف حسین الحمدللہ زندہ ہیں، اور تمہاری تمام تر غداریوں کے باوجود، دشمنوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود، وہ لندن میں بیٹھ کر آج بھی تحریک کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے رات دن کوشاں ہیں۔ تم جن کے اشاروں پر آج سکون سے گھر میں بیٹھے ہو، ان کی تمام تر سازشوں کو وہ ناکام بناتے ہوئے تحریک کے اس سفر کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن تم جیسے لوگوں نے تحریک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، مہاجر قوم کو جس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے، ان کی شناخت ایم کیو ایم کو تم نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، مہاجر عوام یہ کبھی نہیں بھولیں گے، اور ان ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ رضی۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ اب میں رکن رابطہ کمیٹی سفیان یوسف بھائی سے درخواست کروں گا کہ اپنا نکات بیان کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا قوم مہاجر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام ہی حاضرین ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جو کچھ الیکشن کمیشن کے باہر ہوا اور کہا یہ جاتا ہے کہ کہتے وہ یہ ہے کہ ہم 22 اگست کے بعد پارٹی کو بچا لیا، ہم نے کارکن در بدر تھے، پارٹی در بدر ہو رہی تھی، ہم نے بچا لیا۔ اب آج تھوڑی سی بات 22 اگست اور اس سے پہلے کی کرتے ہیں کہ 22 سے پہلے ایک ہفتہ پہلے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے ہم نے ریکویسٹ کر کے بھوک ہڑتال کی تھی کراچی پریس کلب کے سامنے، یہ بھوک ہڑتال ہم نے کی تھی ساتھیوں کی رہائی کے لیے، جو ساتھی جن کو لاپتہ کر دیا گیا، ان ساتھیوں کے لیے جن کو ماروائے عدالت شہید کر دیا گیا، اور جا بجا ایم کیو ایم کے کارکنان کی گرفتاریاں جاری تھیں ایم کیو ایم کے اوپر، سیاسی آزادی کو سلب کر کے پی ایس پی کو موقع دیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ رو رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ ہمیں لے کر تو آ گئے ہو، ہمیں چلنا بھی سکھاؤ۔ اور جب 22 اگست کو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے بار بار کہا کہ گھروں کو چلے جاؤ، یہ لوگ سن نہیں رہے ہیں، اور ساتھیوں کی جو تھی طبیعت وہ ناساز ہوتی، دن وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ رہی تھی، تب ایسے وقت میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اس بات پہ مجبور کیا گیا، اور پھر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو پرووک کیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں پہ ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے اندر سارا کا سارا قصور وہاں موجود ان لوگوں کا تھا جن کے دلوں میں پہلے سے بغاوت کے بیچ اسٹیبلشمنٹ نے بو دیے تھے۔ یہ سلسلہ یہاں سے 22 اگست کا نہیں ہے، یہ مئی 2013 کے الیکشن کے بعد سے یہ سلسلہ ہے، جب انہوں نے تحریک
उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इन सबको तहरीक से बाहर किया था। इन्होंने अपनी अपनी दोस्तियां यारियां निभाई, जो जिसने पैसा बनाया, जिसने चाइना कटिंग की, वो सब कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के मद्दे मुकाबिल खड़ा होने शुरू हुआ। और उस वक्त उनको एक ऐसा मौका मिल गया जब 22 अगस्त का वाकया हुआ और 23 अगस्त को जो कुछ हुआ उसका अगर नतीजा देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट ने फारूक सत्तार को टिश्यू पेपर बना के हाथ साफ करके झाड़ के फेंक दी। ये बात अब उन लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। यहां बात कायदे तहरीक एमकेएम की नहीं है, यहां बात हो रही है महाजिर कौम की, जिसको एक कौम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने बनाया। बिखरे हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, एक मैंडेट दिलाया, इंतखाबी निशान पतंग दिलाया, महरूमियों का अजाला करने की कोशिश की उस प्लेटफॉर्म से। ये तहरीक हजारों शहीदों का समर है और जहां शहीद मौजूद हो वहां कोई पार्टी बिखरती नहीं, मजबूत से मजबूत तर होती है। और जो ये लोग बारहा कहते हैं कि हमने पार्टी को बचा लिया, हमने अवाम को बचा लिया, किस तरह से बचाया अगर अहाता करें। आज सरबराही की जंग में लगे हुए हैं, आज इस नहज पे पहुंचा दिया है कि महाजिर अवाम बदगुमानी की तरफ जा रहे हैं। मगर सलाम है उन महाजिरों पे, उन अवाम पे जो आज भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में मुत्तहिद है और इस जबर के अंधेरों में वो आज भी मंजिलों की तरफ देख रहे हैं कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की सरबराही में। ये जो 23 अगस्त को खुद साख्ता सरबराह बने, उन्होंने कभी देखा? आज वो इलेक्शन कमीशन के सामने रो रहे हैं। जरा वो आइन तो खोलें जो 23 अगस्त से पहले के वाकये में जो जमा कराया गया था, जब इन्होंने पार्टी के कन्वीनियर और राब्ता कमेटी को फारिग किया था खुद साख्ता तौर पे, क्योंकि उस आइन में ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है। आर्टिकल 9 अगर उसका देख लें, जिसमें कोई भी बड़ा फैसला कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की मर्जी के बगैर नहीं लिया जा सकता। और अब अगर ये चीज अगर कोर्ट में भी जाएगी तो वहां अगर किसी साथी ने या अवाम में से किसी ने निकल के वो आइन आपके सामने रख दिया तो आप कहां मुंह छुपाते फिरोगे। एक बात जो अगर कारकुनान गिरफ्तार हो सकते हैं तो ऐसी क्या चीज है कि आप जो है ठाकुर की 4 घंटे की इंट्रोगेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने सरेंडर कर दिया फौरन जाके, आपने एमक्यूएम को बचाया नहीं है, महाजिर अवाम को बचाया नहीं है, आप उस भंवर की तरफ ले गए जहां से वापसी मुमकिन जरूर है, नामुमकिन नहीं है। वो इस वजह से कि महाजिर अवाम आज भी कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ देखते हैं। आपने 9 नवंबर 2017 को भी एमक्यूएम की बोली लगाई थी, मगर उस वक्त महाजिर अवाम उठकर खड़े हुए थे तो आपको अपनी अम्मी जान याद आ गई थी। इसी तरह से आज बहादुराबाद का वो टोला जो अपने आप को
آج بھی عوام میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ ہم قائد کے وفادار ہیں. اگر قائد کے وفادار ہوتے تو وہ اپنی اپنی نوکریاں نہیں بچاتے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آواز پہ لبیک کہتے. مہاجر نظریے کو، مہاجر کوس کو آگے لے. مگر آج ان کی جنگ صرف اور صرف اپنے عہدے بچانے کے لیے لگی. یہاں پہ میں فاروق ستار صاحب کے لیے ایک اور بات کہتا چلوں کہ انہوں نے عوام کو، مہاجر عوام کو بار بار دھوکے دیے. وہ اس طرح سے کہ کبھی کہتے تھے الطاف حسین بھائی، ہم تو الطاف حسین بھائی کے منتظر ہیں، الطاف حسین بھائی، الطاف حسین بھائی. اور اگر ان کا لب و لہجہ دیکھا جائے 23 اگست کے بعد کا اور آج کے فیصلے کے بعد کا، تو آج یہ پھر وہی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا جس طرح سے نام لے رہے ہیں، تو یہ ساتھیوں میں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ مہاجر عوام میں سے یہ الطاف حسین بھائی کے وفادار نہیں. اور ان کے لیے یہ شعر کہتا چلوں میں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام بھی کروں گا. اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. جی الطاف، جی الطاف صدا جی. آخر میں مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے یہ درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں گے. میں اپنے وہ نکات بیان کر دوں، اس کے بعد پھر مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی. آپ نے تمام ویڈیو بریفنگ میں رابطہ کمیٹی کے معزز اراکین کے نکات سنے، اور جو تاریخ میں جو اس ویڈیو کانفرنس کے حوالے سے یا گزشتہ جتنی ویڈیو کانفرنسز ہیں ان کے حوالے سے جو نکات بیان کیے گئے، یقیناً وہ تاریخ میں رقم کیے جائیں گے اور ریکارڈ سٹریٹ کیے جائیں گے. وہیں تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ اس کمالو ٹولے نے، اس بہادر آباد ٹولے نے، اس پی آئی وی ٹولے نے سرنڈر کرنے والوں کے آگے سرنڈر کر دیا. اور تاریخ بہت بھیانک ہوتی ہے. آج الیکشن کمیشن بڑی ایکشنز لے رہا ہے بہت. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا مینڈیٹ تھا، یعنی ایم این ایز اور ایم پی ایس، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پریس کانفرنسز میں اعلان کر کے، جلسوں میں اس کمالو ٹولے کو جوائن کیا. اور اس نے اعلان کر کے، اس کمالو کتے نے خود یہ اعلان کیا کہ ہمارے ایم پی ایس، یعنی اس کے ایم پی ایس، جو مینڈیٹ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا، اس مینڈیٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایم پی ایس سینٹ میں ہم نے فلانے کو ووٹ ڈالے ہیں. یہ پورے الیکشن کمیشن کے سامنے ہوا، پورے عوام کے سامنے ہوا، پوری میڈیا کے سامنے ہوا. کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے وہاں ایکشن نہیں لیا، ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا، نہ کسی ایم پی اے کو اور نہ کسی ایم ایل اے. دوسری طرف الیکشن کمیشن آج جو فیصلہ دے رہا ہے، اس الیکشن کمیشن نے، عقل کے اندھوں نے، یہ سوال اس وقت کیا جب یہ چھوٹا چیتن الیکشن کمیشن میں جا کے آئین سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نام نکال رہا ہے، ایم کیو ایم کے آئین سے، اور اپنا نام ڈلوا رہا ہے. اور اس میں جو بھی امینڈمنٹس ہیں وہ ڈلوا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے اس وقت پوچھا کہ تم کس آئین کے تحت اور کس ضابطے کے تحت
तुम ये चेंजेस लेके आ रहे हो। ये पूरा स्क्रिप्ट है, एस्टेब्लिशमेंट का लिखा हुआ स्क्रिप्ट। इन सबको पता है कि किसने किस मौके पर क्या किरदार अदा करना है। जैसा कि मोजेस अराकीन राब्ता कमेटी ने जो नुकात बयान किए और इलेक्शन कमीशन उस वक्त खामोश रहा, और आज उसने डिसीजन दिया, ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि वही शख्स सेनेटर बना या बनवाया गया, वो हार गया था, पूरा मीडिया गवाह है, वो हार गया था, उसको सेनेटर बनवाया जिसने सारा गेम लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट ने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको जितवाया गया। यही छोटा चेतन कहता था कि मैं नहीं मानता कि ये शख्स जो है मेरे खिलाफ कोई बात कहेगा, इसने ऐसी बात नहीं कही होगी। उसी शख्स ने उसके मुंह पे चमाट मारा। ये मकाफात अमल है। और जो ये आज समझ रहे हैं भादराबाद टोला बैठा या कमालू टोला बैठा या आइंदा आने वाले दिनों में जो चंद नए चमत्कार लेके आएगी ये एस्टेब्लिशमेंट, जो दुबई में पंप किए जा रहे हैं और उनको पैराशूट पहनाने के बाद तैयारियां कराई जा रही हैं, ये सारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं इस स्क्रिप्ट के जो एस्टेब्लिशमेंट ने लिखे हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हम सब के कारकुनान के और अवाम के इतनी तालीम और तरबियत दे दी है कि हम इन तमाम ड्रामों को और ढकोसलों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा उससे बहुत अच्छी तरह निमट भी सकते हैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में। अब इनकी हवा शंट है। इनकी हवा शंट क्यों है भाई? कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को पूरी दुनिया ने देखा और सुना। जो पैगाम दिया कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने, और यूनाइटेड नेशंस में जो महाजरों का मुकदमा पेश किया है, तुम ये तो दबा लोगे कि वहां बैठ के अपने मीडिया के जरिए और अपने लिफाफा बरदारों के जरिए कि शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई का मावरा अदालत जो कत्ल है वो तबाही मौत है, ये तो तुम वहां कहलवा लोगे, वो रिपोर्टें भी बनवा लोगे। तुम हर तरह की रिपोर्टें बनवा लोगे, क्योंकि रिपोर्टों को बनाने में और छुपाने में तुम माहिर हो। चाहे वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो जियाउल हक तुम्हारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तैयारे के हादसे की रिपोर्ट हो, चाहे वो ओजड़ी कैंप साने की रिपोर्ट हो या दीगर रिपोर्ट्स हो, उनको दबाने में और छुपाने में और छपवाने में तुम माहिर हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो राव अनवर को जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है वो आप सब हम सब समझ सकते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवर को बचाने के साथ साथ अपने आप को भी बचाया है, क्योंकि जो डिक्टेशन उनको दी गई और जो स्क्रिप्ट लिख के दिया गया वो उसी स्क्रिप्ट के तहत उन्होंने काम किया है। सवाल यहां ये पैदा होता है कि भाई कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने मुझे भी मेंबर कौमी असेंबली बनाया, सफियान भाई को भी, और हम बहुत अच्छी तरह तमाम साथी जानते हैं, राब्ता कमेटी का अरकान और आवाम भी जानती है कि भाई अगर मैं जिस वक्त एमएनए था या सफियान भाई अभी मौजूदा एमएनए, हम में से कोई भी शख्स, चाहे एमएनए हो चाहे आवाम हो, कोई भी शख्स डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एंटर नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, आप जरा ये पाकिस्तान के अवाम को बताना पसंद फरमाएंगे कि जो नादरा के जो रिकॉर्ड से जिन लोगों की तस्वीर हुई,
راول لاؤنج. راول لاؤنج از اے VIP لاؤنج. وہاں عام آدمی نہیں جا سکتا. اور آپ وہ فوٹیجز بھی دیکھیے گا کہ بھائی اگر میں MNA رہا ہوں قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے مجھے بنایا یا سفیان بھائی ہیں ابھی موجودہ, اگر راول لاؤنج میں سے کوئی اس اسکینر سے گزرتا بھی ہے تو اس کی باڈی سرچ ہوتی ہے. اول تو راول لاؤنج ہر کوئی جا نہیں سکتا. تو بھائی کیا VIP تھا یہ موسٹ وانٹیڈ مین ان پاکستان, بغیر ہتھکڑی کے, پورے سیاسی اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ, بغیر باڈی سرچ کے وہ اول تو راول لاؤنج میں جاتا ہے اور وہاں سے بغیر باڈی سرچ کے اندر جاتا ہے اور طیارے میں کچھ گپیاں کرتا وہ چلا جاتا ہے. تو راول لاؤنج میں کیسے چلا گیا؟ یو ہیو ٹو شو یور ID دیٹ یو آر اے VIP اور یو آر الاؤڈ ٹو انٹر انٹو دیٹ لاؤنج. تو یہ بابر احمد کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بابر احمد کو وہی سمجھ میں آ رہا ہے جو اس کو سمجھایا گیا, جو اس کو بتایا گیا, جو اس کو اسکرپٹ دیا گیا. یہاں پر میں ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہوں گا کہ اب یہ جو الیکشن کمیشن کا ڈرامہ آپ کے سامنے آیا, اب اس کے اگلے فیزز بھی ہیں. ابھی یہ آپس میں لڑیں گے میئر کے چکر میں, یہ لابنگ کرتے پھر رہے ہیں کہ اب میئر کو کیسے تبدیل کرنا ہے, کیونکہ یہ اسمبلی کی مدت تو پوری ہو گئی. MNAs MPs اب یہ ختم ہو جائیں گے. اب یہ ٹوپی بٹھائیں گے, یہ مزید جو ان کا نیکسٹ اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ مزید ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے کہ فلانے ٹولے کا میئر لایا جائے, فلانے کا, اور یہ کام بھی کر رہے ہیں. اپنی 2,500-3,000 ہزار فائلیں اپنے چیئرمین آفس میں دبا کے بیٹھے, سائن نہیں کر رہے. عوام خوار ہو رہی ہے, عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. ایون جو امپلائیز ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں, ان کی فائلیں روکی رکھی ہیں. جنہوں نے ترقیاتی کام کروائے یا کیے ان کی فائلیں روک کے رکھی ہیں کہ وہاں سے کمیشن آئے گا. اور کوئی ٹولہ ادھر جا کے کیمپین کر رہا ہے, کوئی ٹولہ ادھر جا کے کیمپین کر رہا ہے کہ میئر کو کیسے ہٹایا جائے. یہ آپس میں لڑیں گے, مزید ڈس انٹیگریٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ, اور جس کو کہتے ہیں کہ جو اسکرپٹ لکھا گیا اس کے مطابق. تو انجام تو ان سب کا ایک ہی ہونا ہے, ایک ایک کر کے یہ سب کھڈے لائن لگتے چلے جائیں گے. آخر میں ارباب اختیار اور اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, ہم یہاں رابطہ کمیٹی, کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر عائد غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی, ان کی تحریر, تصویر اور تقریر پر فی الفور اٹھائی جائے. الطاف بھائی کے گھر 90 اور MKM کے دفاتر کو فی الفور کھولا جائے. MKM کو سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے. شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف, نقیب اللہ محسود اور دیگر کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث اہلکاروں کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے. کراچی میں اور ملک میں دیگر علاقوں میں مہاجر پختون بلوچ نوجوانوں کے ماورائے عدالت شہادت میں ملوث درندہ صفت اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے. اور جو مہاجر بلوچ پختون لاپتہ نوجوان ہیں جو لاپتہ کیے گئے ان کو فی الفور بازیاب کرایا جائے. مہاجر بلوچ پختون جن کو جیل میں جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ان کو فی الفور رہا کرایا جائے. اور یہ غیر قانونی چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے. اور چیف جسٹس سے یہ مطالبہ ہے کہ ISI اور MI کے سربراہوں کو حکم دیں کہ 3 دن کے اندر اندر پتہ لگائیں کہ راؤ انوار کو ایئرپورٹ
کون چھوڑنے آیا تھا اور وہ کس کی گاڑی تھی، کن کن لوگوں نے اس کو پروٹوکول دیا. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار سے ہمارا مطالبہ ہے. آخر میں کہ شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی دن رات آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان ہے ہم سب کا کہ انشاءاللہ العزیز قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہی کی قیادت میں ہم اس منزل پر پہنچیں گے جہاں پر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ہمیں پہنچانا ہے انشاءاللہ. انہی کی قیادت میں پورے عزت و تکریم کے ساتھ انشاءاللہ. یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ اس کے گماشتے، اس کی ڈگڈگی پہ ناچنے والے، تاریخ نے ہمیشہ یہ بتایا اور یہ ثابت کیا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی یہ ثابت کرے گا کہ یہ تاریخ کے کوڑے دان میں عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے انشاءاللہ. ڈٹے رہیے، جمے رہیے. وفا کیا ہوتی ہے؟ وفا یہ ہوتی ہے جو شہید وفا نے آپ کو اور ہم کو بتایا ہے کہ جنہوں نے تحریک سے کبھی کوئی فائدہ نہیں لیا، یہ سب بغیرت جو آج بک گئے اسٹیبلشمنٹ کی ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا فوائد لیے آپ اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی، انہوں نے بتایا کہ وفا کیا ہوتی ہے. پوری اسٹیبلشمنٹ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ وہ کہیں دائیں ہو جائیں بائیں ہو جائیں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے قائد تحریک سے جو اپنا ناطہ جوڑا تھا اس کو نہیں چھوڑا. بالآخر ان کو اس اسٹیبلشمنٹ نے اور انہی ٹولوں کے لوگوں نے ماورائے عدالت شہید کروایا. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تک. خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے. جی الطاف حسین بھائی، جی مہاجر، سدا جیے. آمین. میں مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے درخواست کروں دعا فرمائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سمیع یا علیم یا قاضی الحاجات یا دافع البریات یا شافی الامراض یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین. مولا کریم، آج جو کچھ ہم نے یہاں گفتگو کی ہے، ہماری اس گفتگو کو قبول فرما. یا اللہ، تحریک کے مہاجروں کے جو دشمن ہماری اس تحریک کو ختم کرنے کے در پہ ہیں اور جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا. یا اللہ، قائد تحریک الطاف حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمن ان کو دشمنوں اور تمام ان کی شر سے اور سازشوں سے محفوظ فرما. جو ساتھی اس تحریک کی جدوجہد میں شہید ہو گیا، مولا کریم ان کی شہادت کو قبول فرما.
ان کے مقدس لہو کے صدقے ہماری اس تحریک کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما. یا اللہ ہم تمام ساتھیوں کو جو یہاں موجود ہیں پاکستان میں یا دنیا کے جس حصے میں بھی موجود ہیں سب کو اپنی وفا پر قائم رکھ, ہمیں ثابت قدم رکھ کہ ہم قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور اپنی وفا پر قائم رہیں. یا اللہ تمام ساتھیوں کی, تمام عوام کی, مہاجروں کی غیب سے مدد فرما اور ہمیں اپنی منزل پر پہنچا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. Kira
राहें पुकारती है सुनो, के राहें पुकारती है, चलो के मंदिर बुला रही है, चलो के मंदिर बुला रही है सुनो, के राहें पुकारती है सुनो, के राहें पुकारती